بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کل کے ٹائمز کے مطابق بہت ریلیونٹ ہے. اور ٹاپک ہے بیسکلی ڈپریشن اور انگزائٹی اور انر پیس اینڈ ہیپینس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندر سے دلی خوشی، سکون اور اسلام. تو اسلام کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، انشاءاللہ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل سے تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے تاکہ یہ کانسیپٹ ایک دفعہ ہمیں کلیئر ہو جائے. سب سے پہلی بات جو کہنے کی پڑے گی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا. سو ایک اسٹریٹ اوے جو رول آپ کو سمجھنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز بیٹر واٹ ہی ہیز کریٹڈ. اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا. سو اگر ہمارے کوئی سائیکولوجیکل مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم سے کہ وہ مسائل کیا ہیں. دوسری بات یہ کہ اس ایشو کو، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو آپ کو ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا. میڈیکل سائنس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں، وحی کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہمارے لیے نازل کی، اور دیگر جو اس کے اندر اسباب ہو سکتے ہیں ان سب کو آپ دیکھ کے انشاءاللہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک کمپریہنسو اور ایک کمپلیٹ پکچر بنا سکیں اس ایشو کے بارے میں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے بارے میں اور مینٹل ایشوز کے بارے میں. ایک چیز جو میں سٹارٹنگ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ میرا اپنا ایکسپیرینس رہا جب میں یونیورسٹی میں تھا، یونیورسٹی آف کینبرا میں، آسٹریلیا میں. تو وہاں پہ مجھے چانس ملا کام کرنے کا. ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا دا سوئسائڈ انٹرونشن پروجیکٹ. اور اس پروجیکٹ میں ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ سیویئر فارمز آف ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، جس کو ہم کلینکل ڈپریشن بھی بولتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ کہ اٹس لیڈنگ اپ ٹو سوئسائڈ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایکچولی ہی از کانٹمپلیٹنگ اور شی از کانٹمپلیٹنگ سوئسائڈ. کانٹمپلیٹنگ سوئسائڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنا یہ فیصلہ کر چکا ہے، ڈپریشن کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ دا پرسن نوز ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو کل ہمسیلف، کہ وہ کیسے اپنے آپ کو مارے گا اور کہاں مارے گا. جو سوال نہیں پتا وہ یہ ہے کہ کب مارے گا. یعنی اس نے فار ایگزامپل یہ فگر آؤٹ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو پھانسی دے کے اپنے بیڈ روم میں مار دوں گا. کب ماروں گا، کب کا تعلق کسی نہ کسی ایونٹ کے ساتھ ہوگا. فار ایگزامپل دا نیکسٹ ٹائم آئی فیل این ایگزام، دا نیکسٹ ٹائم میرے امی ابو نے مجھے کچھ کہہ دیا، دا نیکسٹ ٹائم کوئی ایسی چیز ہو گئی. یعنی کچھ اس نے انسٹنس سوچا ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ جب بھی یہ ہوا تو میں یہ کام کر گزروں گا، اور انہوں نے باقی ساری پلاننگ کی ہوتی ہے. یا پھر کسی نے یہ سوچا کہ میں اپنے فار ایگزامپل کلائی کاٹ دوں گا واش روم کے اندر جب بھی یہ اب واقعہ دوبارہ ہوا. سو کوئی ایسا ٹریگر ہوتا ہے جو اس کو پش کرتا ہے ٹو کمٹ سوئسائڈ. اور اس کو اکثر بات ہم لوگ بولتے ہیں واٹر فال افیکٹ. وائی ڈو وی کال اٹ دا واٹر فال افیکٹ؟ بیکاز آپ نے کبھی دیکھا نا کہیں سے جو آبشار بہتا ہے یا پانی کہیں سے گرتا ہے پہاڑ سے، تو وہ پانی ایک دم سے گرتا نہیں ہے، وہ کہیں سے بہتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اینڈ دین وہ پہاڑ سے نیچے گرتا ہے. تو انسان بھی خودکشی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن اٹھا اس کو خیال آیا کہ چلو آج خودکشی کر لیتے ہیں، اٹس اے گڈ ڈے ٹو کمٹ سوئسائڈ. ایسے نہیں ہوتا. جو سوئسائڈل کیسز ہوتے ہیں وہ کافی عرصے سے اس پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، انٹل ون ڈے دے ڈیسائڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو کل آور سیلوز. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، سوئسائڈ کی نہیں ہے بٹ مرڈر کی ایگزامپل ہے. کچھ عرصہ پہلے مطلب راولپنڈی شہر میں ایک واقعہ آیا تھا اخبار میں، جس میں تھا کہ ایک بندہ تھا جس نے بس میں سوار ہوا اور اس کو پتہ چلا کہ کرایہ جو ہے وہ 10 روپے بڑھ گیا. تو اس نے 10 روپے کرایہ بڑھنے کی وجہ سے کنڈکٹر کو قتل کر دیا. مطلب چھری تھی اس کے پاس، چاقو تھا، اس نے اس کو سٹیب کیا اور مار دیا. تو اب آپ سوچیں کہ آرٹیکل میں آیا کہ جی دیکھیں بندہ پاگل ہو گیا اور اس نے خود کو یعنی ایک بندے کو قتل کر دیا 10 روپے کے پیچھے. اصل میں بات یہ نہیں. اگر آپ اس سٹوری کو مزید پروب کریں تو آئی ایم شیور آپ کو ایک واٹر فال افیکٹ نظر آئے گا. وہ کیا افیکٹ تھا؟ مثال کے طور پہ کہ وہ شخص اپنی میریڈ لائف میں سیٹسفائڈ نہیں تھا. فار ایگزامپل اس کی وائف اس کے لیے بہت پرابلمس کریٹ کر رہی ہے، اس کا فادر ان لا اس کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے، سمجھتا ہے کہ بہت بے وقوف ہے، نکما ہے. اس کو اپنے باس سے کل پرسوں بہت سخت ڈانٹ پڑی ہے. وائف نے آج صبح آنے سے پہلے اسے کہا کہ بچوں کی ٹیوشن کی فیس اگر نہ دی تو بچے اسکول سے باہر ہو جائیں گے، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری اتنی کم سیلری میں بچوں کو مینیج کرنا اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اور یہ ساری اپنی پرابلمس کو وہ ایوری ڈے کیری کر رہا ہے، جیسے ایک بیک پیک انسان کیری کرتا ہے، وہ سارے برڈن کو کیری کر رہا ہے. اور کیری کرتے کرتے فائنلی وہ جب بس پہ چڑھا تو کنڈکٹر نے کہا کہ جی 10 روپیہ کرایہ بھی آج سے بڑھ گیا. تو اب وہ واٹر فال کے ایج پہ تھا اور اس کو بس ایک پھونک مارنے کی دیر تھی کہ جو ماری گئی اور اب وہ وہاں سے ٹپ اوور کر گیا. سو وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک،
وہ تنکا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی. اونٹ کے اوپر آپ سامان لاتے گئے ایونچولی کیا ہوا, آپ نے ایک تنکا رکھا اور اونٹ کی جو ہے نا کمر ٹوٹ گئی. تو کمر اس کی تنکے سے نہیں ٹوٹی, وہ جو پچھلے گھنٹوں سے آپ اس پہ سامان لادے جا رہے تھے, اصل میں وہ برڈن ایک پوائنٹ پہ ایسے آیا کہ اٹس دا ٹپنگ پوائنٹ یا بریکنگ پوائنٹ جس کو ہم بولتے ہیں, کہ وہاں پہ جا کے وہ کلیپس کر گیا.